اب جناب آنے والا جو دن ہے وہ ظہیر اور شبیر کے لیے بڑا خوفناک دن ثابت ہونے جا رہا ہے. اب جناب ان کے تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل آپ سمجھ لیں کل لگنے کے لیے جا رہی ہے. اب اگر ظہیر اور شبیر کوئی ایسا گیم نہیں کھیلتے, کوئی ایسی چال نہیں چلتے, یا ان کے عقب میں ان کے پیچھے جو لوگ ایسے موجود ہیں جن کی پشت پناہی حاصل ہے, اگر وہ اپنا گیم نہیں کھیلتے تو کل ظہیر اور شبیر کے لیے ایک برا دن ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. جناب سب سے پہلے معذرت, پچھلے 3-4 دن سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ ملک میں معاملات کچھ اس طرح کے چل رہے تھے. خان صاحب کا جلسہ تھا, پنڈی کا جلسہ, بڑا عظیم و شان جلسہ ہوا وہ. اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ایسے تھے, اس کی وجہ سے میں کافی زیادہ مصروف تھا, یہ ویڈیوز نہیں بنا سکا. لیکن آج سے انشاءاللہ دوبارہ سے ویلاگز کا آغاز کریں گے اور اسی طریقے سے آپ تک خبریں پہنچائیں گے جس طرح سے پہلے پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. جناب آج بات کریں گے زہرا کاظمی کے حوالے سے کیونکہ اس کیس میں ایک بڑی اپڈیٹ نکل کر سامنے آئی. آج 28 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ ویڈیو کس دن دیکھ رہے ہیں, لیکن آج 28 تاریخ ہے, شام 7 بجے کا وقت ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. 29 تاریخ یعنی آنے والا دن جو کل کا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے زہرا کاظمی کے کیس میں. اب وہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک نظریے کو آپ کو سمجھنا ہوگا. اس کیس کو اراؤنڈ 6 مہینے ہو گئے جناب, لیکن لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں اسی طریقے سے جس طرح سے 6 مہینے پہلے تھا. لیکن ہاں کچھ حد تک انٹرسٹ کم ضرور ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جتنا انصاف میں تاخیر ہوتی ہے انصاف تصور نہیں کیا جاتا ہے, یہ مانا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے, یہ تسلیم کیا جاتا ہے. اور اس کیس میں ابھی تک تو ٹرائل شروع نہیں ہوا. ابھی اس کیس میں صرف پٹیشن پر پٹیشن ڈالی جا رہی ہے. اس کو گرفتار کرنے کی پٹیشن, اس کی ضمانت کی پٹیشن, فیملی کوڈ میں ایک پٹیشن ڈال دی گئی, اپلیکیشن دائر کر دی گئی. جناب اس کیس کو 6 مہینے ہو چکے ہیں, لیکن یہ کیس جب شروع ہوا تھا تو ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا تھا. اس کیس کے بعد ایک نظریے کو پاکستانی عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. وہ نظریہ یہ تھا کہ جناب اگر لڑکیاں 13-14 سال کی گھروں سے بھاگتی ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہیں ہے. بھائی ان کی مرضی ہے, وہ بھاگ رہی ہے, جو بھگا رہا ہے اس کی مرضی ہے, جو بھاگ رہی ہے اس کی مرضی ہے. باقی کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اس معاشرے میں اس چیز کو تسلیم کرانے کے لیے باقاعدہ سے ایک گروپ بنایا گیا اور وہ گروپ بیٹھ کر صرف لوگوں کے لیے لوگوں کے کانوں میں زہر گھولتا تھا اور ہمارے معاشرے کی جو بنیاد ہے نا اس کو ہلانے کی کوشش کر رہا تھا. اسی گروپ میں ایک خاتون ہے یوٹیوبر جو کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی, ماشاءاللہ سے. اب شروع میں تو انہوں نے بڑا پیسہ کما لیا, انہوں نے ہتھیلی گرم کر لی, اپنی ڈالرز بھی کما لیے, لیکن اب ظاہر سی بات ہے ان کو لوگوں کی جانب سے شدید تنقید اور نفرت کا سامنا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ کون سا راستہ چنتے ہیں. اب اس راستے میں جب وہ چلی تھی تو ان کو تھوڑی سی اسٹارٹنگ میں کچھ ایسی چیزیں ملی جس سے ان کو کافی زیادہ ان کا نام بوسٹ اپ ہوا. اور جو کہتے ہیں نا کہ نو دولیتیں ہوتے ہیں, جن کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے, نئی نئی شہرت آتی ہے, اس شہرت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی وہ غلاظت سے اپنا منہ دھو رہا ہے کہ صاف پانی سے اپنا منہ دھو رہا ہے. انہوں نے غلاظت سے منہ دھویا, لیکن جب وہ اس فیس سے نکلی ہے نا تو اب ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جناب ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. اب جناب اس کیس کے اندر ایک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی. ایک نیریٹو ان کا تھا, ایک نیریٹو مہدی کاظمی صاحب کا تھا. مہدی کاظمی صاحب نے کہا کہ جناب میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا, معاشرہ میرے بارے میں برائیاں کرے, معاشرہ میرے بارے میں 10 باتیں کرے, معاشرہ میرے بارے میں جتنی باتیں کرنی ہے کرے, لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے فائٹ کروں گا. میری بیٹی نے کم عمری میں, جب وہ بالغ نہیں تھی, نابالغ عمر میں, اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو کہ اس کو خود نہیں اندازہ کہ وہ اس کے لیے کتنا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. تو اس کو لانے کے لیے میں وہ کردار ادا کروں گا جو کہ ایک باپ کو کرنا چاہیے. اور اس نیریٹو کے پیچھے آپ یقین جانیے 99% عوام نے اس کا خیر مقدم کیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس گروپ کے ساتھ موجود تھے کیونکہ ان کے مفادات اس گروپ کے ساتھ تھے جو کہ لاہور میں بیٹھ کے خاتون چلا رہی ہیں. اب جناب ہو کیا رہا ہے؟ اب جناب ہو یہ رہا ہے, میں نے آپ سے کہا کہ 29 تاریخ اس کیس کی بڑی امپورٹنٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 29 تاریخ کو اس کیس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. ابھی تک اس کیس میں فرد جرم عائد نہیں ہوئی تھی. فرد جرم عائد ہوگی, اس کے بعد ٹرائل شروع ہوگا, اس کے بعد آگے کے مراحل شروع ہوں گے. پہلے فرد جرم عائد کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہوگا وہ عدالت کے اندر اس پر کسی قسم کا بھی الزام لگتا ہے, عدالت اس سے پوچھتی ہے بھائی یہ الزام آپ پر لگا ہے, اس دفعات کے تحت آپ پر کیس چلایا جائے گا, آپ کو یہ جرم قبول ہے یا نہیں قبول.
کوئی بھی انسان اس کو وہاں پر کھڑے ہو کے قبول نہیں کرتا، کہتا ہے جناب میں صحت جرم سے انکار کرتا ہوں، اور اس کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے، پھر ادھر کے گواہ، ادھر کے گواہ، ادھر کا وکیل، ادھر کا وکیل، یہ آپس میں بیٹھ کے لڑائی شروع کرتے ہیں، عدالتی اجرا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب عدالت کسی کے بھی حق میں فیور دے دیتی ہے، فیصلہ سنا دیتی ہے جو ایویڈنسز اور ثبوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، سینٹیمنٹس کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ایموشنز کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ثبوتوں کی بنیاد پر، گواہوں کی بنیاد پر عدالت اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ ابھی تک کیا ہو رہا تھا؟ ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ جو ظہیر اور شبیر کے وکلا ہے نا، یہ کاروائی کھیل رہے تھے، کبھی یہاں پٹیشن دائر کر دو، کبھی وہاں پٹیشن دائر کر دو، کبھی ادھر پٹیشن دائر کر دو، کبھی لاہور ہائی کورٹ، ملتان ہائی کورٹ، کبھی کراچی، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، یہ تمام چیزیں چل رہی تھی۔ اب 29 تاریخ عدالت نے ڈیٹ دی تھی کہ جناب آپ پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اب لیٹس سی دیکھتے ہیں کل جو ہے فرد جرم عائد ہوتی نہیں ہوتی، لیکن فرد جرم عائد ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا۔ اس کیس کے اندر اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا، گمان تھا کہ جناب یہ جو لوگ ہیں یہ ایک سمپل سے لوگ ہیں، ایک سمپل سا کیس ہے، ایک لڑکا لڑکی بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے لڑکے نے لڑکی کو بھگانے کا فیصلہ کر لیا، لڑکی گھر سے نکلی، وہ لاہور پہنچ گئے، انہوں نے شادی کر لی، اللہ اللہ خیر سے اللہ، کام ختم ہو گیا۔ نہیں جناب، اب آپ ایک بات دل پر ہاتھ رکھے، ذرا سوچیے، 60 سے 70 ہزار روپے کمانے والا ایک شخص جو کہ خود یہ دعویٰ کر رہا ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا جس نے ان خاتون یوٹیوبر کے ساتھ بیٹھ کے دعویٰ کیا کہ میں تو 60-70 ہزار روپے کما لیتا ہوں، پچھلے 6 مہینے سے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، مختلف پٹیشنز دائر کر رہا ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، ایک عام انسان ہوتا نا، اس کے گھر بار بک چکا ہوتا، کیونکہ آسان نہیں ہوتا عدالتی جنگ لڑنا، وکلا کی فیس ادا کرنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ پھر جناب نور بی بی صاحبہ، یہ اچھا میں ایک چیز کو مینشن ضرور کر دوں، پاکستان کی پولیس جتنی آپ کہہ لیں نا ہیلو، جتنی آپ کہہ لیں کہ جناب جو بھی معاملات ہوں، کالی بھیڑیں، یہ وہ رشوت خوری والا معاملہ جتنا، لیکن میں آپ کو ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر پولیس کسی شخص کو بازیاب کرانا چاہے، پکڑنا چاہے، وہ پاتال میں بھی چھپاؤ اس کو نکال کے لے آئے گی، اگر وہ کرنا چاہے تو، ٹھیک ہے، اگر وہ کرنا چاہے، نہیں کرنا چاہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن کرنا چاہے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نور بی بی کوئی تو اثر و رسوخ رکھتی ہوں گی نا بھائی، کوئی تو ان کے معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے ابھی تک پولیس ان کو گرفتار نہیں کر پا رہی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، عدالت نے بار بار احکامات دیے تفتیشی آفیسر کو، لیکن انہوں نے اس حکم کی تعمیل پولیس ابھی تک نہیں کر پا رہی۔ ابھی تک جو آئیو ہیں، انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں، وہ اس چیز پر ابھی تک عمل پیرا نہیں کر پا رہے کہ ایک عورت جو کہ خود 70 سال سے اوپر کی ہوگی، 60 سال سے اوپر تو ہوگی، اس کو بازیاب نہیں کرا پا رہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو اثر و رسوخ ہوگا۔ ایک، اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، دوسرا وہ خاتون کا ہے، تیسرا جس طرح سے ایک گروپ ان کی ترجمانی کر رہا ہے اور کوئی اور خبریں کر ہی نہیں رہا۔ ہم تو پہلے دیگر خبریں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں، شعیب ملک کی خبر آئی ہم نے آپ تک پہنچائی، جو ریمرز سے ہم نے آپ تک پہنچا دیا، ارشد شریف والا معاملہ وہ آپ کے سامنے رکھا تھا، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے دعا زہرا کو کور کرنا بھی فی الحال چھوڑ دیا تھا کچھ عرصے تک، لیکن کوئی تو ایسے ایشوز ہوں گے کہ وہ جو گروپ ہے وہ اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ تو جناب یہ معاملات ہیں کہ یہ ایک سیدھا سادہ کیس نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک گروپ ہے، نیکسس ہے، اور اسی کے تحت کارروائیاں کر رہا ہے، اسی کے تحت معاملات چل رہے ہیں۔ اب جناب آنے والا جو دن ہے وہ ظہیر اور شبیر کے لیے بڑا خوفناک دن ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اب جناب ان کے تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل آپ سمجھ لیں کل لگنے کے لیے جا رہی ہے۔ اب اگر ظہیر اور شبیر کوئی ایسا گیم نہیں کھیلتے، کوئی ایسی چال نہیں چلتے، یا ان کے عقب میں، ان کے پیچھے جو لوگ ایسے موجود ہیں جن کی پشت پناہی حاصل ہے، اگر وہ اپنا گیم نہیں کھیلتے تو کل ظہیر اور شبیر کے لیے ایک برا دن ہونے جا رہا ہے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔